وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا پھر سے پڑھیں، زیر زبر پیش کو ان کی جگہوں پر ہی رہنے دیں. پھر سے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا تقبل تقبل. پھر سے ربنا بس. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب اٹھا رہے تھے. رفع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بلند کرنا، اوپر لے جانا. ابراہیم علیہ السلام القواعد، بنیادیں. قواعد جو ہیں قاعدہ کی جمع ہے، القاعدہ. تو قاف عین دال، قاعدہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بیٹھنا. دیوار کی بنیاد کو کیوں القاعدہ کہتے ہیں؟ کیونکہ باقی عمارت اسی پہ بیٹھتی ہے، یعنی وہ ایک طرح سے بیٹھنے کی جگہ ہے، بیس، فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے، بنیاد. عمارت اس پہ کھڑی ہوتی ہے. جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں من البیت، گھر کی. وہ اسماعیل، اور اسماعیل بھی ساتھ تھے، باپ بیٹا دونوں. اس سے کیا پتہ چلتا؟ پیاروں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، یہ بات پتہ چلتی. پیاروں کو ساتھ لے کے چلے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا، ایک تو لیڈر بناتے نا لوگوں کو، اور آپ سوچیں اس سے بڑا کوئی مقام ہے کہ رب کائنات کسی انسان کو لیڈر بنائے. اس وقت انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ میرے بچے کا، ظالموں کو نہیں میرا وعدہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی کون سی خوبی پتہ چلتی ہے؟ کہ وہ دنیا کے امام تو تھے ہی، لیکن اپنی اولاد کو نہیں بھولے تھے. یعنی ساتھ رکھا تھا انہوں نے کاموں میں. تو اسماعیل کو ساتھ لے کے گھر بنایا تھا. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ بچوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ نہیں کہ خود پڑھنے لگے گا چلو جاؤ یہاں سے، ڈسٹرب نہ کرو مجھے. ان کو بگانا نہیں، ان سے کہنا جو تم میرا سنو، دیکھو میں کیا کر رہی ہوں. ان کے ساتھ گیم کریں. تو تھوڑا تھوڑا ہر روز، جیسے ماں کھانا کھلاتی ہے نا، منہ میں نوالے ڈالتی. یہ چڑیا کو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کرتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، چن چن کے لاتی ہے باہر سے، پھر لا کے منہ میں چونچ میں ڈالتی ہے نا، جب تک خود کھانے کے قابل نہیں ہوتی. تو دنیا کا کھانا تو ہم کھلاتے ہیں، مگر روح کا کھانا بھی اسی طرح چونچ میں ڈالا کریں تھوڑا تھوڑا. چاہے نکال ہی دیں، بازو کا نام کھلاتے وہ بچے باہر نکال دیتے، کوئی بات نہیں، لیکن دیں ضرور. فوری طور پر قدر نہیں کریں گے، لیکن کبھی زندگی میں شاید یاد رہ جائے. تو پہلا فرض پورا کرتے ہیں، اگلا تو پھر اللہ کے حوالے، اور پھر ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے. تو ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی ساتھ لے کے چل رہے تھے، اور دونوں دعائیں مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے رب ہم سے قبول کر لے. قاف بے لام. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے ہمارے دلوں کے حال، ہماری نیتیں، کہ ہم یہ گھر کیوں بنا رہے ہیں، کس جذبے سے بنا رہے ہیں.
یعنی اس موقع پر یہ کہنا، ان صفات کا ذکر کرنا کہ تو سنتا ہے، تو جانتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. تو سوچا آپ نے کہ یہ بنیاد کی بات کی، دیوار کی نہیں کی، چھت کی نہیں کی، حالانکہ بنیاد تو چھپ جاتی نیچے. یعنی اللہ کا گھر بنانے میں اصل چیز جو برکت کا سبب بنتی ہے وہ انسان کی نیت ہے. نیت. یا رب تو دلوں کا حال جانتا ہے. یعنی کوشش اپنی جگہ، جتنی خالص نیت سے اللہ کے دین کا کام کریں گے نا تو تھوڑی سی ایفرٹ بھی بہت بابرکت ہو جائے گی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، دونوں باپ بیٹا. اب آپ دیکھیے کہ ایک مکان بنانے کے لیے چاہے کمرہ ہی بنانا ہو، کتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، اور کتنے کاریگر چاہیے ہوتے ہیں. جبل کعبہ آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے دیکھا، اب تو خیر انہوں نے وہاں سے کافی اس کو ریموو بھی کر دیا. کہا جاتا ہے کہ اس کو جبل کعبہ اس لیے کہتے کہ وہاں جاتے، پتھر کاٹتے، اٹھا کے لاتے اور پھر اس کو چنتے اور تعمیر کرتے. تو آپ خود سوچیں کہ کتنا مشقت کا کام تھا یہ بھی. پہاڑ کاٹنا، اینٹیں اٹھانا، لانا، یہ ساری محنت مزدوری خود کی، اور یہ امام ہے دنیا کے. اسلام میں امامت اس چیز سے نہیں روکتی کہ آپ تعمیر کا کام نہ کریں. آپ کچھ بھی کریں، اگر آپ میں تقوی ہے تو آپ اللہ کے بڑے ہی پیارے ہیں. چاہے آپ جھاڑو لگانے والے ہیں، چاہے آپ مزدوری کرنے والے ہیں، چاہے آپ پتھر کاٹنے والے ہیں، چاہے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اللہ کسی کی شکل و صورت اور کسی کی ظاہری سٹیٹس کو نہیں دیکھتا. وہی دیکھتا کہ دل کا تقوی کیا ہے، اندر ایمان کتنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، اللہ تو قبول کر لے. کوئی احسان نہیں جتا رہے تھے کہ ہم نے تو بڑا کمال کر لیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے کوئی شوقیاں نہیں بکاری. کیا؟ ربنا تقبل منا. یہ کس کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو اپنے کام پر فخر اور غرور نہ کرے، جسے اپنی نیکی پر کوئی تکبر اور مان نہ ہو، جو سب کچھ کر کے بھی کیا سمجھے، حق نہیں ادا ہوا، ابھی تو کچھ نہیں کیا، ابھی تو اور بہت کچھ کرنا ہے. یا رب تو اسے قبول کر لے. اسے قبولیت کی فکر ہو جاتی ہے. کام کرنے والے بندے کی نظر کام پہ نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کیا، کیا کمال اور کیا تیر مارے، وہ نہیں دیکھتا. اس کو فکر کس بات کی لگ جاتی ہے کام کر کے بھی، یہ قبول ہو جائے، اب اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا یہ پہلی دفعہ نہیں بنایا تھا. مورخ ہیں قسطلانی، وہ لکھتے ہیں کعبہ 10 بار تعمیر ہوا. سب سے پہلے اسے فرشتوں نے بنایا، دوسری بار آدم نے، تیسری بار شیث علیہ السلام نے، شین یہ اور ثے. اور یہ تعمیر جو تھی طوفان نوح میں گر گئی تھی، جو شیث علیہ السلام کی تھی. شین یہ ثے، شیث. طوفان نوح میں یہ تعمیر گر گئی. چوتھی بار ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، پھر 5ویں بار عمالقہ نے بنایا تھا. عمالقہ کون تھے یاد؟ جو وہاں فلسطین میں تھے. اور پھر اصل میں یہ گھر جب بن گیا تھا نا تو پھر لوگ ہر طرف سے یہاں آتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کہا تھا نا اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کا اعلان کرو. یأتوک رجالا، پیدل آئیں گے، وعلی کل ضامر، دبلے اونٹوں پہ آئیں گے، یأتین من کل فج عمیق، دور دراز کی جگہوں سے آئیں گے، دور دراز سے آئیں گے. تو پھر ہر علاقے کے لوگ اور تقریباً تمام انبیاء یہاں جاتے رہے. چھٹی بار قبیلہ جرہم نے بنایا تھا. 7ویں بار قصی ابن کلاب نے.
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں۔ 8ویں بار قریش نے آپ کی بعثت سے پہلے قصی ابن کلاب، 9ویں بار حضرت عبداللہ بن زبیر نے، 10ویں بار حجاج بن یوسف نے، اور اس کے بعد بہت سے بادشاہوں نے اس کی تعمیر اور توسیع میں مسلسل حصہ لیا، اور یہ سلسلہ جاری ہے اب تک۔ جب آپ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ بن ہی رہا ہوتا ہے۔